نفس کو کچھ. اور اپنی پسند کی چیز جب ہم قربان کرتے ہیں تو نفس بلبلا اٹھتا ہے. اور جب تک نفسانی خواہشات کی مخالفت نہیں کرو گے اللہ کا قرب کبھی نہیں مل سکتا. اگر کافر بھی اپنے نفس کی مخالفت کرے نا کافر, تو بھی اس کو بہت کچھ نواز دیا جاتا ہے, جے جائے کہ مومن. ایک راہب تھا, راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی رہنما کو, جیسے ہمارے یہاں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو ہم عالم مفتی کہتے ہیں, ویسے ان کے یہاں وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو راہب یا پادری کہتے. تو وہ راہب جس کو دم وم کر دیتا تھا, پھونک جھاڑ کر دیتا تھا, تو ہر مریض اچھا ہو جاتا, شفا پا جاتا. اور وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے عیسائی کافر ہے نا, اور کافر ہی نہیں بلکہ وہ مشرک بھی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور حضرت مریم کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیوی ہے. کتنا بدترین ان کا عقیدہ ہے. لیکن وہ جس کو دم پھونک کر دیتا وہ اچھا ہو جاتا, اور وہ دلوں کی بات جان لیتا تھا, دلوں کے راز لوگوں کو بتاتا. ایک بڑے نیک آدمی اللہ والے کو پتا چلا کہ یہ ہے گمراہ, اب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, پھونک جھاڑ کرتا ہے تو فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ دلوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں, تو لوگ اس کے معتقد ہوں گے. اور جب معتقد ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس اللہ والے کو بڑی فکر ہوئی کہ یار اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا چاہیے. اب اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا 2 جملے میں موجودہ حالات کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں. اسی طرح آج بھی بہت سارے غیر مسلم منتر جنتر جانتے ہیں, تو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کا مذہب غلط ہوتا, یہ بندہ غلط ہوتا, تو یہ علاج کیسے کر لیتا. تو یاد رکھیے کہ جادو وغیرہ کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ اس سے علاج اور معالجہ بنانا بگاڑنا ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہے. عقیدہ حق الگ چیز ہے, منتر جنتر سے جادو وادو سے علاج اور معالجہ الگ چیز ہے. ویسے میری گزارش ہے آپ سے کہ بیماری میں مر جانا گوارا کیجئے, لیکن کسی کافر اور مشرک کے پاس علاج کے لیے جانا گوارا مت کیجئے. یہ آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ قرآن شفا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, قرآن دوا نہیں ہے, قرآن شفا ہے. اس لیے کہ دوا اور شفا میں فرق ہے. دوا دی جائے تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوا بعض مرتبہ فائدہ کرتی, بعض مرتبہ نقصان کرتی ہے, لیکن اللہ نے قرآن کو دوا نہیں کہا, اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے. اس لیے قرآن سے اگر آپ پر سحر جادو ہو گیا ہو, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ پر یقین کے ساتھ پڑھیے, پھر دیکھیے. یا بہت سارے قرآن پڑھنے والے علماء اور حفاظ دعا تعویذ کرتے ہیں, ان سے دعا جب وہ علاج کروائیے. مشرکوں کے پاس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں, مذہبی گھرانے کی عورتیں سفلی والے مشرکین کے پاس جا رہی ہیں, غیر مسلموں کے پاس. یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ روزی وہ روزگار, سب پرابلمز کے لیے جاتے ہیں, اور نتیجہ آخری میں کیا ہاتھ آتا ہے پتہ ہے؟ عزت بھی گئی, آبرو بھی گئی, پیسے بھی گئے, سب گئے. بھائی جو کافر مشرک ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر کہاں ہے نا, تو وہ تو آپ کی عورتوں کو استعمال کرتے, وہ جادو کے زور سے پھر پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے. اور ہوا ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, مسائل. اس لیے ایسا مت کیجیے. جو کرتے ان کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شفا لکھی ہے تو کسی کی بسم اللہ کے دم سے بھی شفا ہو جاتی, اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ کہیں بھی جائیے, کچھ نہیں ہونے. بہرحال ابھی میں نے کہا کہ جادو میں طاقت ہے, تو آپ ابھی کہنے لگیں گے کہ بھئی کہ آپ نے کہہ دیا جادو میں طاقت ہے. ہاں ہے طاقت جادو میں, جادو ہی سب کچھ نہیں ہے. سامری نے اپنی سامری جو جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, بچڑا بنا کر کے اس کو چلوا نہیں دیا, اس نے قوم مشرک نہ ہو گئی. تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے. اس لیے سفلی لوگوں کے پاس, جادوگروں کے پاس جانے سے پرہیز کرو, وہاں جانے والا اپنا ایمان کھو دیتا ہے. بہرحال بات دور نہ نکلے, کیونکہ آج مجھے دوسرے عنوان پر بھی گفتگو کرنا ہے کہ آج تیسری شب ہے,
تو سیدہ پاک کی سیرت پاک بھی مختصر کچھ عرض کرنی ہے حصول برکت کے لیے، لیکن میں درس مکمل کروں پہلے کہ اس مسلمان کو، کیونکہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو اس بندے کو جب پتا چلا کہ یار یہ عیسائی پادری پھونک جھاڑ کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ دلوں کی کیفیت اور حالات بھی جان لیتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کھنجر لیا اور خنجر لے کر کے وہ گئے کہ پہلے اس کو میں سمجھاؤں گا، مانا تو ٹھیک، ورنہ پھر دوسرے انداز سے اس کا کام تمام کر دوں گا، لوگوں کا ایمان بچانا جو ہے۔ کمر میں خنجر باندھا اور اس کے دروازے پہ دستک دی۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا، وہ اللہ والے، تم مجھ سے ملنے تو آیا ہے، لیکن یہ جو تو خنجر لے کر آیا ہے نا میرا کام تمام کرنے کے لیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یار یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ یہ میرا خنجر بھی جانتا ہے، میرے دل کی نیت بھی جانتا ہے۔ اچھا دروازہ کھولو، میں آپ کو خنجر نہیں ماروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، مل تو لو، ملاقات کرو۔ اس نے دروازہ کھولا، اس نے پوچھا یہ بتا کہ تو عیسائی ہے؟ اس اللہ والے نے پوچھا تو عیسائی ہے، پادری ہے، یہ تجھے کشف اور یہ دلوں کے حالات جاننا اور دم کر کے لوگوں کو شفا دینا، یہ کس وجہ سے نعمت تجھے ملی، سچ بتا۔ اس نے کہا میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا، میرے نفس نے مجھے جو کہا میں نے ہمیشہ اس کے خلاف کیا۔ نفس کہتا تھا سو میں جاگتا رہا، وہ کہتا تھا کھا میں بھوکا رہا، نفس کچلتا رہا، نفس کشی کی وجہ سے، نفس کو کچلنے کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ دلوں کے حالات جاننے لگا کہ جس کو دم کر دیتا وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کو یہ موقع مل گیا، کہا کہ تو نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی اس مقام پر پہنچا، اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے، بتا تیرا نفس کہتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس تو انکار کرتا ہے۔ کہا تو نے ہر بار نفس کی مخالفت کی، آج بھی کر لے، جب یہاں تک پہنچا ہے تو آج کرے گا تو پھر کہاں تک پہنچے گا؟ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وقت ولایت کی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ پاک تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ تو اس نے کہا نفس کی ہمیشہ میں نے مخالفت کی، ابھی کلمہ پڑھنے کو نفس منع کرتا، پھر کہا یہ بھی خلاف کرو نفس کے، اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو ہم نفس کے غلام بنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس جھوٹے خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ نفس ہے۔ بتوں کو توڑنا آسان ہے، لیکن دل کے اندر یہ جو نفس گھسا ہوا ہے بہت خطرناک۔ آدمی کتنا بھی نیک بن جاتا ہے، لیکن یہ جو دل کے اندر بت ہے نا، بلکہ رمضان شریف میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قید نہیں ہوتا، جو نفس یہ برابر ورغلاتا ہے، شیطان سے خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اب یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ نیکی کا طریق یہی ہے کہ نفس کو کچلو اور جو پسند کی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔